زارا کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے. پورا ایگزامینیشن ہال خاموش تھا. صرف پین چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. سامنے رکھا پیپر اسے کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. انویجیلیٹر کی پیٹھ اس کی طرف تھی. دھڑکن اور تیز ہو گئی. اس نے چپکے سے اپنی آستین کے اندر سے وہ فولڈ کی ہوئی پرچی نکالی. صرف ایک MCQ، صرف 2 مارکس کی بات ہے. اس کے دماغ نے آخری بار اس کی ضمیر کو چپ کرایا. اگر وہ یہ 2 مارکس چھوڑ دیتی تو اس کی کزن ثنا اس سے آگے نکل جائے گی. اس کا سالوں پرانا 90+ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. پھر امی کیا کہیں گی؟ خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی؟ اور اس نے چیٹ کر لیا. روزے کی حالت میں، رمضان کے مقدس مہینے میں، صرف ایک ٹاپ پوزیشن بچانے کے لیے. لوگ سوچتے ہیں رمضان میں سب سے بڑا مسئلہ بھوک اور پیاس کا ہوتا ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ پریشر ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہوتا ہے. ایک ایسی اندھی ریس جہاں اپنے مارکس بچانے کے لیے وہ اپنا دین داؤ پر لگا دیتا ہے، اور ان کے پیرنٹس کو لگتا ہے ان کا بچہ پرفیکٹ ہے. لیکن اس پرفیکشن کی اصل قیمت کیا ہے؟ زارا نے اس دن جو کھویا وہ اس کے 95% سے بہت زیادہ تھا. 3 ہفتے پہلے رمضان کا پہلا دن. زارا ہمیشہ سے اپنی فیملی کی گولڈن چائلڈ تھی. بورڈ ایگزامز میں ٹاپ، پری بورڈز میں ٹاپ. اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، ایک ایسی دھند جس میں مارکس کسی بھی حال میں 90 سے نیچے نہیں آنے چاہیے، اور خاص طور پر ثنا اس کی کزن سے تو بالکل کم نہیں آنے چاہیے. اس بار رمضان بالکل ایگزامز اور فائنل اسائنمنٹس کے بیچ میں آ گیا. گھر والوں نے بھی واضح کر دیا تھا، بیٹا تمہارا بورڈ ہے، تمہارا فیوچر ہے، اس پر پورا فوکس کرو اور زیادہ سے زیادہ مارکس لے کر آؤ، باقی سب سے کم نہیں ہونے چاہیے. اور زارا نے اس بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا. پہلے روزے کی رات جب سب افطار کے بعد دعا مانگ رہے تھے، زارا اپنے کمرے میں لاک تھی. وہ ایک زومبی بن چکی تھی. رات کو 3 بجے تک پڑھتی، سحری کر کے سو جاتی، اور اگلے دن پھر وہی ریس. رمضان کے پہلے ہی ہفتے فزکس کی ایک میجر اسائنمنٹ یوں تھی، 10 مارکس کی. زارا کے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ وہ باقی سبجیکٹس کریم کر رہی تھی. اس کی نیند پوری نہیں تھی، آنکھیں لال رہتی تھی. اس نے آسان راستہ چنا. اس نے پچھلے سال کے ایک ٹاپر کی PDF نکالی اور ورڈ ٹو ورڈ پوری اسائنمنٹ کاپی کر لی. اگلے دن جب رزلٹ آیا، زارا کو 10 آؤٹ آف 10 ملے. ٹیچر نے پوری کلاس کے سامنے اس کی تعریف کی. وہی اس کی دوست فاطمہ کے 7 مارکس آئے تھے. زارا نے کلاس کے بعد فاطمہ کو دیکھا اور طنز کیا. میں نے کہا تھا نا یار، اتنی خودداری ٹھیک نہیں ہوتی، انٹرنیٹ سے مدد لے لیتی. دیکھو تمہارے 3 مارکس گر گئے، اس طرح تو تم فائنل میں فیل ہو جاؤ گی. فاطمہ بالکل مطمئن تھی. اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا. اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، زارا میں نے کم از کم خود تو کیا. مجھے پتا ہے مجھے کتنا آتا ہے. میرے 7 مارکس حلال کے ہیں، تمہارے 10 مارکس کیا واقعی تمہارے ہیں؟ زارا وہاں سے غصے میں اٹھ کر چلی گئی. اسے لگا فاطمہ تو بے وقوف ہے. اس کمپیٹیٹو دنیا میں ایسے تھوڑی چلتا ہے. یہاں تو نمبر بولتے ہیں، چاہے جیسے بھی آئیں. لیکن جیسے جیسے رمضان گزر رہا تھا، زارا اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی. اس نے پورے مہینے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. کیونکہ ٹائم نہیں ہے. جبکہ فاطمہ کا روٹین بالکل الگ تھا. وہ کہ ٹاپر نہیں تھی، اس کے مارکس کبھی 80 سے اوپر نہیں گئے، لیکن اس کی زندگی میں بیلنس تھا. ایک دن کیمسٹری ایگزام سے 2 دن پہلے زارا بہت پینک کر رہی تھی. اس نے فاطمہ کو کال کی. اس کی آواز کانپ رہی تھی. فاطمہ تمہارا کتنا سلیبس ہو گیا؟ میری تو ٹینشن سے نیند اڑ گئی ہے. میں پچھلے 18 گھنٹے سے صرف پڑھ رہی ہوں، میرا دماغ پھٹ رہا ہے. فاطمہ کی آواز اس بدحواسی کے بالکل الٹ تھی، بہت ٹھہری ہوئی. میرا تو صرف تھوڑا سا ریویژن رہتا ہے. ابھی میں پڑوسی والے انکل کو افطار دے کر آئی ہوں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب میں تھوڑی دیر قرآن پڑھنے بیٹھی تھی. زارا کو آگ لگ گئی. قرآن؟ پڑوسی کا افطار؟ تمہیں ہوش ہے؟ پرسوں کیمسٹری کا پیپر ہے. تمہیں اپنے کریئر کی فکر ہے کہ نہیں؟ تم مارکس لوز کر دو گی فاطمہ. تمہاری امی تمہیں کچھ نہیں کہتی؟ فاطمہ فون پر تھوڑا سا مسکرائی. نہیں زارا، اصل ایگزام یہ کیمسٹری کا پیپر نہیں ہے. دنیا کے مارکس مجھے آخرت میں نہیں بچائیں گے. مجھے اللہ کا دیا ہوا وقت ٹھیک سے استعمال کرنا ہے. زارا نے غصے میں فون کاٹ دیا. لوزر، اس نے خود سے کہا. لیکن اندر ہی اندر ایک چھوٹی سی آواز اسے کھا رہی تھی. وہ سکون جو فاطمہ کے پاس تھا وہ زارا کی 90+ والی کسی مارک شیٹ میں نہیں تھا. پھر آیا کیمسٹری کے ایگزام کا دن. ہال میں ایسی خاموشی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی گونج رہی تھی. پیپر اتنا مشکل آیا کہ پورے ہال میں پینک پھیل گیا.
سب پریشان تھے، اور جب اسٹوڈنٹس اس حد تک پریشر میں ہوتے ہیں تو وہ مورل کمپاس بھول جاتے ہیں۔ سب چیٹ کر رہے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں، جس کو جہاں سے موقع مل رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ زارا کو 3 کویشچنز نہیں آتے تھے۔ اس کا دماغ تیزی سے کیلکولیٹ کرنے لگا۔ 3 کویشچنز مطلب میرے مارکس 85 پہ گر جائیں گے، ثنا کا تو پکا 90 آئیں گے، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ پینک اٹیک کے ایج پہ تھی، اس کی سانسیں پھول رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جو ٹیزر میں آپ نے سنا۔ اس نے آگے والی لڑکی کی گائیڈ سے کاپی کر لیا۔ اسائنمنٹ والی عادت نے ایگزام میں بھی دھوکہ دلوا دیا۔ اس نے چیٹ کیا، اپنا پیپر مکمل کیا۔ پیپر کے بعد ہال کے باہر فاطمہ ملی۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے اپنے بیگ میں پینسل کیس رکھ رہی تھی۔ پیپر بہت مشکل تھا یار، لگتا ہے صرف 70 یا 75 ہی آئیں گے اس بار۔ زارا نے گھبراہٹ اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم نے کاپی کیوں نہیں کیا؟ سب تو کر رہے تھے، انویجیلیٹر باہر گیا ہوا تھا۔ تمہارے مارکس گر جائیں گے فاطمہ، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ فاطمہ رکی، اس نے زارا کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، بنا کسی طنز کے، صرف ایک گہری سادگی کے ساتھ۔ کیونکہ میں اپنے رب کی کتاب صرف پڑھتی نہیں ہوں زارا، میں اسے اپہولڈ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے دنیا میں 70 مارکس چلیں گے، لیکن مجھے اللہ کے سامنے چیٹنگ کے دبے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ میرا دین مجھے دھوکہ دینا نہیں سکھاتا۔ مارکس کے لیے میں اپنی آخرت کا رزلٹ خراب نہیں کر سکتی۔ وہ الفاظ زارا کے دماغ میں تیر کی طرح لگ گئے۔ گھر آ کے زارا نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ سامنے اس کے سارے میڈلز پڑے تھے، ٹرافیز سجی تھی، 95%، 98%، فرسٹ پرائز، بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ۔ لیکن آج ان سب کو دیکھ کر اسے کوئی فخر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اندر صرف ایک کھوکھلا پن تھا، ایک گھن تھی۔ اس نے ریلائز کیا کہ وہ صبح سے رات تک ایک ایسی ریس بھاگ رہی تھی جس کا اینڈ ہی نہیں تھا۔ کزن سے بہتر بننا تھا، کلاس میں ٹاپ کرنا تھا، پرائڈ جیتنا تھا، اور اس سب میں اس نے چیٹنگ جیسا دھوکہ کر لیا، وہ بھی رمضان میں۔ اس نے عبادت چھوڑ دی کیونکہ ٹائم نہیں تھا، لیکن اسی پڑھائی کے لیے اس نے اللہ کے اصول توڑ دیے۔ فاطمہ کے 70 مارکس تھے، لیکن اس کی عملی زندگی قرآن تھی۔ اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ وہ وقت نکال کر لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی، وہ مطمئن تھی۔ اور زارا، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جیل میں قید تھی۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھائی چھوڑ دیں؟ نہیں۔ لیکن اس پوری سٹرگل کا ایک جواب قرآن میں بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 20 میں اللہ واضح طور پر فرماتا ہے، بس قرآن میں سے اتنا پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں، اور دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ بس اس میں سے جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ اس آیت کو غور سے سنو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم دنیا کے کاموں میں اللہ کے فضل یعنی اپنا رزق، اپنی تعلیم تلاش کرنے میں مصروف ہوگے۔ اللہ تم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم پڑھائی چھوڑ کر 24 گھنٹے جائے نماز پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ مڈل وے یعنی درمیانہ راستہ دکھاتا ہے، جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اگر تم پڑھائی کر رہے ہو تو وہ بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تمہاری پڑھائی، تمہاری گریڈز کی بھوک اتنی بڑھ جائے کہ تم عبادت کو بالکل ہی بھلا دو، اگر تم کسی کزن کو ہرانے کے لیے چیٹنگ کرنے لگو، تو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ایک فطور ہے، وہ تکبر ہے۔ ہم عجیب سے نرڈز بن گئے ہیں، اندھی کمپٹیشن میں بھاگ رہے ہیں۔ اگر مارکس 90 کی جگہ 80 آ جائیں تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ دنیا کا کوئی ٹاپ میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی تمہیں آخرت میں VIP انٹری نہیں دلائے گی۔ تمہیں کسی ثنا کو پروو نہیں کرنا، تمہیں اپنے دوستوں کو ہرانا نہیں ہے۔ پرسکون رہو، سیکھنے کے لیے پڑھو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اپنے اندر پرفیکشنسٹ کا بھوت مت پالو۔ تمہارا اصل امتحان ان کاغذ کے ٹکڑوں پر نہیں ہے، تمہارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ زارا جیسی ٹاپ پوزیشن کا کیا فائدہ جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دے، جو تم سے دھوکہ کروائے، اور فاطمہ جیسی ایوریج پوزیشن کتنی بہتر ہے جو تمہارا سکون اور تمہارا دین دونوں بچا لے۔ اپنے ایگزامز کی تیاری ضرور کرو، پوری محنت کرو، لیکن اپنے اصل ایگزام کو مت بھولو، اپنے آخری پیپر کی تیاری مت چھوڑو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچائی کسی اور اسٹوڈنٹ کو سننی چاہیے جو اس وقت ریٹ ریس میں ڈوبا ہوا ہے، پریشر سے مر رہا ہے، تو اس ویڈیو کو ابھی اس کے ساتھ شیئر کرو۔ اسے بتاؤ کہ تھوڑا سا سانس لینا اور ٹھیک راستے کی طرف واپس آنا کتنا ضروری ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی مارکس کے پریشر میں ایسی کوئی غلطی کی ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں آپ کا جواب ضرور پڑھنا چاہوں گی۔